خالق و مالک، ہمارا پروردگار، ہمارا اکیلا ایک سہارا، وہ اپنے بندوں سے مخاطب ہے اور شکوہ کرتا ہے کہ میرے بندو تم کو زندگی دی، ہوش و حواس عطا فرمایا، زندگی کی حقیقت تم پر واضح فرمائی، عقل دی کہ خود سوچو، آنکھیں دی کہ عبرت حاصل کرو، گوشے سنوا عطا فرمائے کہ کسی سمجھانے والے کی بات کو غور سے سن کر پھر اس سے نتیجہ اخذ کرنے کے بعد ایک نتیجے تک پہنچو۔ اس کے بعد بھی تمہارا عالم یہ ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کو تم نے کمتر سمجھا ہے اور یہ دنیا کی صبح شام کی چہل پہل ہے، اس کو تم نے ترجیح دی ہے۔ اس کے متعلق تمہارا خود مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ یہ دنیا کسی کا ساتھ نہیں دیتی، بڑی بے وفا ہے۔ ایک جوان رانا ہے کہ چلتے چلتے گرتا ہے اور پھر نہیں اٹھتا، ایک تخت کا مالک ہے کہ دنیا رش کرتی ہے، اس کو کامیاب اور جیت جانے والا گردانتی ہے، لیکن خبر لگتی ہے کل کا تاج زر پہننے والا آج بے بس ہو گیا ہے، آج دوسروں کے کاندھے اور سہارے کا ہوتا ہے۔ تمہاری یہ سب کچھ ہونے کے باوجود تمہاری اکثریت کا حال یہ ہے کہ تم اسی دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور اپنے مالک کی بات، اپنے محسن کا کلام سننے کے بعد بھی تمہارے خیال میں تمہاری کوششوں میں تمہاری منزل پہ مقرر کرنے میں فرق نہیں آتا، اسی دنیا کے ہو رہتے ہو۔ حالانکہ آخرت کی زندگی، اگر تم اللہ کے بتائے راستے پر چلتے، اگر دل کی بات ماننے کی بجائے اپنے آقا کی بات مانتے، تو اس کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی آنے والی تھی اس میں خوش ہو جاتے، خوشی کی باراتیں دیکھتے اور تمہاری کامیابی کے دم کے پیچھے جاتے۔ اسی بات کو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں چند 5 ہجری کا معاملہ ہے، عہد کی اس معرکے کے بعد رجب 5 ہجری میں قریش مکہ اپنے سردار ابو سفیان ابن حرب جو بات کو ایمان لا کر رضی اللہ عنہ ہے، اپنے ساتھ 10,000 کا لشکر لے کر مدینے کو تاج ناز کرنے کے لیے لمبا سفر طے کرتے ہیں اور قریب پہنچنے والے ہوتے ہیں مدینے کے، اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندقیں کھدوا رہے ہیں 10 ہاتھ چوڑی اور 10 ہاتھ گہری، اور خود بھی خندق کھودنے میں اپنے ساتھیوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ کبھی سخت مشکل آ جاتی ہے، کوئی چٹان بیچ میں حائل ہو جاتی ہے اور ساتھی آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے تھوڑی چٹان نہیں ٹوٹتی، اب آپ ہماری مدد فرمائیے۔ اللہ کے نبی سے جاتے ہیں اور اس کو توڑتے ہیں، اللہ نے جو قوت دی ہے۔ اس طرح سے پیٹ پر بھوک کی سختی کو بہلانے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھ لیے، لیکن انداز یہ ہے کہ آواز لگا رہے ہیں کہ نحن الذین بايعوا محمدا علی الجہاد ما بقی ولا بدا، جو اللہ کی راہ میں
یہ مقام تو آتے رہتے ہیں، لیکن یہ کوششیں، یہ آزمائشیں آخر ایک دن اپنے انجام کو پہنچے گی. ایک موڑ تو آنے والا ہے. ہم اس موڑ تک پہنچنے کے لیے اللہ کے بندے بن کر دکھانا چاہتے ہیں. جو لوگ پیاس کی شدت ہے، خوف و ہراس نے ڈیرے ڈالے ہیں اور ڈرانا چاہتا ہے یہ شیطان کہ ہم اس راستے میں آگے بڑھنے سے کام اٹھے اور یہیں ٹھہر جائے اور اس کے بعد واپس کرو اختیار کریں. لیکن اعلان کرتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارا ہے بیٹھ کے کہ ہم اللہ کے دین کو سرفراز کرنے کے لیے، اللہ کی کتاب کا بول بالا کرنے کے لیے، اللہ کے وقار کو سربلند کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت منوانے کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہم زندگی کے آخری لمحے تک، دل کی آخری دھڑکن اور سانس کی آخری امرت کے ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں گے. یہ حالت آپ دیکھتے ہیں. اور اس کے بعد یہ بھی سنتے ہیں کہ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ سامنے لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں اور ہم جانتے ہیں کیا گزرنے والی ہے. لیکن ان کی نہ تعداد کا ہمارے اوپر کوئی اثر ہے، نہ ان کی جمعیت کا، نہ ان کے ساز و سامان کا، بلکہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ مالک لولا انت مہترنا، تیرا یہ احسان، تیرا کرم ہے کہ کفر و شرک کے اندھیرے میں بھٹک رہے تھے، آپ کے اناؤ کے اندر گرنے کو بالکل تیار تھے کہ تو نے رحمت فرمائی، اپنے نبی کو مبعوث کیا، کتاب اتاری اور اس نبی نے ہمارے اندر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ مسئلہ ایک ہے، نمک کھارو، تمہارا ایک کعبہ ہے اس کے تم نمک کھارو، اس کا نمک کھاتے ہو، نمک حرامی کے اوپر جمے رہنا، دیکھنا نمک حرامی نہ ہو. جو کھلاتا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جو زندگی کے بعد مات دے گا، جو فیصلہ کرے گا تمہاری فرما برداری یا نافرمانی کا، تو تمہارا ایک الہ ہے. تو آواز لگا رہے تھے بخاری جو شعر لاتے ہیں وہ وہی جواب مردی کے ہیں، وہ اللہ کی بندگی کے، کہ زبان پر یہ رجس جاری ہے، لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. نہ ایمان کی توفیق ملتی، نہ صدقے کا راہ ہمارے سامنے روشن ہوتی، نہ نماز کی ہمیں توفیق ملتی. یہ تیرا کرم ہے مالک. اور مالک سامنے جو آئے تلکر بلا قد بغوا علینا، یہ ظالم تیری بخشش کی بعد ان کا حال یہ ہے، یہ باولے دیوانے تیری آزمائش کو یہ سمجھتے ہیں کہ تیری رضا ہے، تو نے ان کو دیا ہے تو ان کے پاس، ان کے اندر کوئی خیر، کوئی خوبی، کوئی برائی ہے، حالانکہ تو ان کو آزما رہا ہے جیسے نہ دے کر بھی آزماتا ہے. اور ان ظالموں کا عالم یہ ہے قد بغوا علینا، انہوں نے ہمیں ہمارے اوپر ڈھاوا ڈالا ہے اور سمجھتے ہیں کہ اس تنگی اور پریشانی اور اس کمزوری کو جو اللہ نے ہمیں عطا فرمانے کے بعد ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے، ہم اس حالت میں ان کے سامنے سفر انداز ہو جائیں گے اور اپنے دین سے دعویٰ کر لیں گے، ایمان کو دعویٰ دے جائیں گے. فرمایا عالم یہ ہے کہ یہ ہم پر دعویٰ بولتے اور اراد الفتنہ ابینا، اور ان یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو فتنے میں ڈال کر اپنی طرح سے کافر و مشرک بنا لے. ابینا، ہم انکاری ہیں، لیکن مالک معاملہ سخت ہے.
سکینت کرے گا. تو پروردگار عالم تب ان کے سامنے ہم آ جائیں تو ہمارے اوپر سکینہ نازل فرما. وثبت الاقدام اذ لاقینا. اور جب میدان میں سیاہیاں سیاہیوں سے ملنے والی ہوں، تلواریں تلواروں سے ٹکرا کر جھنکار کے ساتھ چیخ پڑنے والی ہوں، جب خون کے فوارے پھوٹے، جب دھرتی لالا رنگ بننے والی ہو اور بن جائے تو مالک ہمارے قدموں کو ثبات دینا. سر ہمارا خارگاہ سر سے الگ ہو جائے، لیکن یہ نہ ہو مالک کہ ہم پیر دکھائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب یہ کہتے ابینا ابینا، آپ بھی دوڑاتے تھے یہ ابینا، ہم نے انکار کیا، ان کی بات نہ مانی. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. یہ عالم دیکھ کر اور حالات مواقع آپ نے دیکھے ہیں اللہ کے بندوں کے، دین کے علم برداروں اور باطل کو للکار کر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرانے والے. تو اس وقت وہ مشہور بات آپ کی زبان سے نکلتی ہے، اللہ ملائش اللہ شبہ، مالک تیرا کہنا سچ. حقیقت یہ ہے کہ زندگی تو خالص آخرت کی زندگی ہے، اور اسی کو سنوارنے اور بنانے کے لیے یہ میرے ساتھی ہے. یہ اس طرح سے باطل کا مقابلہ کر رہے ہیں، فقیر انصار والمہاجرہ. تو میرے آقا میرے مالک، تو میرے ان انصار کو اور میرے مہاجروں کو جو ٹوٹے کھاتے ہوئے سہلاتے ہوئے منزل پر آنکھ گاڑے ہوئے بڑھتے جا رہے ہیں، کسی کی کھال اترتی ہے، کسی کا خون اس دھرتی کو سینچتا ہے، کسی کے پیٹ کے اوپر پتھر بندے ہوئے ہیں. تو مالک ان کو معاف کر دے پروردگار اعظم. یہ تیری بندگی میں تیرا حق ادا نہ کر پائے، لیکن ان کا ارادہ ایک عزائم ان کے ایک ہے کہ تو ان سے راضی ہو جا اور ان کو جہنم کی آگ سے بچا کر اپنی رحمت کے سائے میں داخل کر دے. تو یہ ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی انداز ہے کہ ہر وقت آخرت یاد دلائی جا رہی ہے. اور اس راہ کے جو خوش نصیب مجاہدین ہیں ان سے بتایا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں جب تم اس کی رضا کے حصول کے لیے باطل کو للکار رہے ہو، مل کر چوٹے کھا رہے ہو، تو اس کے بعد پھر تمہارے نظم کا یہ عالم ہو کہ ساری دنیا کی مخالفت اور ان کی تنظیمیں، ان کی قوتیں بے انتہا بے حساب ہو، لیکن نظم کے معاملے میں تم سے وہ پیچھے رہے. تبھی کہیں جانے کے بعد اللہ کا یہ قافلہ، اس کی تعداد کم، جس کے وسائل بالکل نہ بیٹھے، وہ باطل سے ٹکرانے کے بعد فتح اور کامرانی کا ڈنڈا اپنے ہاتھ میں لے سکے گا. اسی لیے یہ بات بیان کرنے کے بعد پھر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنے ہم سفروں سے بازی لے جانا، اس لیے کہ تم کو کوئی بڑا مقام ملے. اگر تمہارے دل میں یہ خواہش ہے تو تم صحیح معنوں میں مجاہد نہیں ہو اور تم اپنی منزل پر نہ پہنچ سکو گے، کیونکہ یہ اظہار اس بات کا ہے کہ نفس بھی تمہارے اوپر غالب ہے. دنیا تم کو بلا رہی ہے، وہ للہیت، وہ ایک انداز کہ صرف مالک راضی ہو جائے بس. یہ اگر تمہارے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ اپنی انا بھی ہے، اپنا کردار بھی ہے، اپنے مقام کو بھی تم محفوظ رکھنا چاہتے ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے بندو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیسا عبد الدیناری وعبد الدرہمی وعبد الخمیستی، کہ چاہے نعرے لگائے ہو کہ میں عبداللہ ہوں، لیکن اس کے دل میں اس کے یہ خیال ہے کہ یہ دولت ہے، یہ دنیا بھی ہے، یہ بھی اپنا مقام رکھتی ہے، دنیا والے نہ سمجھ پائے، لیکن اگر کسی کے دل میں عبد الدرہم ہے، وہ درہم کا
کا جذبہ ہے وہ مدھم ہو جاتا ہے. فرمایا پیسہ مارا جائے برباد ہو جائے. دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، کمیسہ کا بندہ، کپڑے لتے کا شاید ہو. جس کا حال یہ ہے ان اوتیا رضیا لم یوت صاحب کہ وہ شریک سفر ہے، لیکن ہر جگہ اس کی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ مجھے مکان ملے اور آرام و آسائش ہے. اس مشکل میں جب ایسا قافلہ روانہ ہوتا ہے تو ایک ایک جگہ پر اللہ کی آزمائش ہوتی ہے. جیسے اللہ نے قرآن میں فرما دیا حج میں جا کر سب جمع ہوتے ہیں، چھوٹی سی جگہ پر ہر ایک کی آسائشیں، ارادے، خواہشات ٹکراتے ہیں. اور وہاں جتنا جدال اور آپس میں لڑائی ہوتی ہے وہ دیکھنے کے لائق ہے جو حاجی گئے ہیں. اسی لیے مالک نے جہاں منع فرمایا فلا نفسا ولا فسوق ولا جدال، اس حالت میں شیطان کا ایسا وار ہوتا ہے کہ گندی باتیں وہ دل کے اندر القاء کرتا ہے، اللہ کے گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چونکہ ایک جگہ پر سارے جمع ہیں اور ہر ایک چاہتا ہے کہ مجھے آرام ملے، تو جدال وہاں بہت ہوتا ہے. بہت بڑا یہ حج کے جانے والے اور حاجیوں میں ہوتی ہے. اسی طرح سے اللہ کے راہ کے یہ راہی، یہ مجاہدین ہیں، ان کو ہوشیار کیا گیا ہے جنہوں ہوشیار رہو. اگر کہیں دنیا داری اس کے اندر نفس کی خواہشات کو غلبہ حاصل ہو جائے تو تمہارا یہ سارا جہاد، سارے اذان تمہارے اللہ کی بارگاہ میں نہ مقبول نہیں، تمہارے سارے عمل کو پھینک مارا جائے گا تمہارے اوپر. تمہاری جس کی خواہش یہ ہو کہ جا رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر کچھ کو آسانی مل جائے، کوئی مقام مل جائے، کوئی سرداری ہے، چلو پیسہ تو صحیح تو خوش، اور اس کو اگر یہ مقام نہ دیا جائے تو ناراض. تمہارے قدری سسم وہاں اس کے لیے بدعا کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں ایسا بن تو کسا ویسا شیکا فلن تخشا کہ مارا جائے، برباد ہو جائے یہ ظالم، اور اس کے اگر اسلام میں چلتے ہوئے کانٹا لگ جائے تو نہ نکالا جائے. ایک طرف اللہ ہی جانتا ہے، قافلے میں اللہ نہ کرے لیکن ایسا ہو سکتا ہے. فرمایا اس کے مقابلے میں توبہ مبارکبادی دن اس بندے کے لیے آخر دن کہ جس کا حال یہ ہے وہ پکڑے ہوئے بے عنان فرسی فی سبیل اللہ، کہ جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں سرفروشی کے لیے اس کا ہاتھ اگر امیر کی طرف سے بھولا ملا ہے یہ اللہ نے جہاد کے لیے اس کو یہ سامان دیا ہے، غریب ہے لیکن جذبے حق کے لیے اللہ کی راہ میں دین برحق کو قائم کرنے کے لیے اس نے یہ انتظام کیا ہے، پیٹ کاٹا ہے، بال بچوں کو ان کی روٹی سے محروم کیا ہے، اور اللہ کے دین کی سربلندی اور اپنی جان کو آپ سے بچ کر اللہ کی راہ میں شہادت کی طرف لے جانے والا. فرماتے ہیں گھوڑے کے لگام پر ہاتھ ڈالے ہوئے ہے اشسا، اور حالت کیا ہے اشسا راسو، غریب آدمی ہے، کہاں تیل اور کنگھی کا موقع ہے، بال پریشان ہے. محبت قدمہ، اور اس کے دونوں پیر گردالود ہیں، صفائی اور ستھرائی کا موقع نہیں ہے. اور لیکن عالم یہ ہے کہ اس کو سوائے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جس کام کوئی اور غرض نہیں، جس طرف کہہ دیا جائے اس سے، جس کام پہ لگا دیا جائے. اگر کہا جائے امکان پھر حراست ہی کان پہ حراست کرنا نہیں، جنگ نہیں تم کرو گے، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے بس پوری فوج کی تم نگرانی کرو گے، کوئی بھی کوئی چیز ہوگی
تم اسے سنبھال کر رکھو گے اور پہنچاؤ گے تاکہ اس کے مالک کو واپس دیے. تم کو جنگ کا موقع نہیں دیا ہے تمہاری پوزیشن. تو میں کان پہ لڑا تھا کوئی دلی کے ساتھ ہزارے گھوڑے کی لگام پر اس کا ہاتھ تھا، لیکن اگر امیر کی طرف سے ان کا یہ انتظام ہے وہ کہتے نہیں تم سے یہ کام کیا جائے. کہتا ہے کانوں بھی لڑا تھا کھلے دل کے ساتھ، بالکل خوش دلی کے ساتھ. کسی مقام اور سرداری کے لیے نہیں، یہ حکم دیا گیا ہے تو بس اس کو بجا لاؤ. اور کہا جائے کہ نہیں میں امکان کی صاف کا کان کے صاف کا کہ تم سے کوئی مطلب نہیں، حفاظت بھی نہیں. اب یہ اللہ کا یہ قافلہ، یہ اللہ کی بندگی، یہ جماعت آگے بڑھ رہی ہے. تمہارا کام یہ ہے کہ تم پیچھے دیکھتے رہو، جو گری پڑی چیز ان سے رہ جائے، کوئی بھول جائے، یہ سب جمع کرو اور پہنچاؤ. فرمایا کوئی دلی کے ساتھ وہ یہ ڈیوٹی انجام دیتا ہے اور اس کا حال یہ کہ استعمال لم یوز اللہ کہ دنیا داروں کی محفلوں میں اگر جانا چاہے تو اس کی صورت، اس کی شکل، اس کا انداز ایسا ہے کہ دربان جو محفل سے اور مجلس سے باہر دربانی کر رہے ہیں وہ صورت دیکھ کر کہیں کہ نہیں تم اندر داخل ہو سکتے، اپنی صورت دیکھ کر آؤ آئینے میں. اور وہی شفا لم شفا، اور کسی کی وہ سفارش کر دے کسی دنیا دار سردار کی کہ اس کی مدد کو اس کے ساتھ دیکھ سلوک فرما کبھی اس کی بات نہ مانی جائے، کوئی پرواہ نہ کرے. دنیا کے لحاظ سے اس کا یہ حال ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد، یہ زمین کا نمک ہے، یہ پہاڑی کا چراغ ہے، یہ صحیح معنوں میں یہ متاع ہے. اور اسی بات کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں. یہ اس زمانے کا معاملہ ہے کہ جب اللہ نوجوان تھے باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا. بنو سعد قریش کے قبیلے کے فرزند تھے، لیکن مسلم کی حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداران قریش کو دعوت دی کہ آئیے بیٹھیے بات تو سنیے. تو انہوں نے جواب دیا کہ اٹھ اٹھاؤ لائے ان کمینوں کو، یہ جو غلامی کی زندگی میں جکڑے ہوئے تھے، جو ہماری روٹیوں سے کرتے تھے، آپ کو ہر وقت گھیرے رہتے ہیں. اٹھ اٹھاؤ لائے، ان کو نکالیے اپنی محفل سے. لا یشتریون علینا، اس وقت آپ بلا رہے ہیں یہ سارے بیٹھے ہیں کمینے، کیونکہ کوئی دنیاوی حیثیت نہیں ہے، اور آپ ہمیں بلا رہے ہیں. ان کو بھگائیے، محفل خالی ہو جائے، شایان شان ہمارے ہو جائے تو ہم آئیں گے، ورنہ ان کے پاس ہم آ کر بیٹھ جائیں ایک جگہ پر تو یہ ہمارے اوپر جری ہو جائیں گے. جو ہمارا روپ ان کی آنکھوں میں ہے وہ باقی رہے. فرماتے ہیں کہ اس وقت ایک تو میں تھا، ایک بلال حبشی تھے، ایک عبداللہ ابن مسعود تھے، ایک قبیلہ حذیل کے ہمارے ساتھی تھے، اور دو حضرات ایسے ہیں کہ جن کا میں نام لینا نہیں چاہتا. کہتے شاید میرا خیال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی کہ کیا حد ہے، یہ اپنے ناراض نہیں ہوں گے، لیکن ایک موقع تو مل جائے گا کہ ان سرداروں کے سامنے پوری بات میں رکھ سکوں. کیا عجب ہے کہ ان میں کوئی متاثر ہو جائے، اور اگر وہ ایمان لے آیا تو کتنا بڑا رسوخ عنصر اسلام کے راستے میں حاصل ہو جائے گا، اور کتنی رکاوٹیں ہیں جن میں کمی آ جائے گی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں شاید دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا، لیکن اللہ نے منع فرما دیا. اور قرآن اتارا مسجد نفس کا مال الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ. کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچانیے اصلی قوت کو، اصلی قوت کیا ہے آپ کے پاس، اصلی متاع اور پونجی کیا ہے. یہ خلوص دل ہے، یہ مال و دولت نہیں، یہ اللہ کا خوف ہے. ان کے اوپر ہمارا لباس جس سے لوگ آج جم کھاتے ہیں اس کے اندر یک بس کپڑے آ جائے، فرما ایک دن رات ہر وقت ان کی خواہش ہے کہ ان کا مالک ان سے راضی ہو جائے. تو یہ انداز اور یہ لوگ کون ہے؟ یہ بلال حبشی ہے کہ اللہ کے راستے میں کیا کچھ ہونے نہ پائے.
یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مکے میں ساتھ آئے ہیں اور اس کے بعد اللہ کی بندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اپنی جان اپنے مال اپنی صبح شام کو میز دیا ہے. تو ساری دن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بخاری کی حدیث ہے. ایمان لائے ماں اپنی جان چھوڑتی ہے اپنے بچے پر اور فردی ماں سے محبت کرتے ہیں لیکن ایمان کی توفیق ملتی ہے. اور ماں آخر میں عاجز آ جانے کے بعد یہ قسم کھاتی ہے کہ اگر میرا یہ بچہ میرے کلیجے کا لال جس نے اپنے باپ دادا کے دین سے قدر کیا ہے اور میری چھاتی سے الگ ہو گیا ہے، یہ اگر واپس نہ آیا اور میرے کلیجے سے آ کر سمٹ نہ گیا تو جب تک نہ آئے گا نہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی. سورہ عنکبوت کے اندر جو والدین کا مقام بیان کیا گیا ہے، اس کے بعد تو لوگوں نے آ کر تانا دیا، بڑوں نے آ کے کہا کہ کہتے ہو ہمارے دین میں یہ بات لازم ہے کہ ماں اور باپ کی خدمت کی جائے، ان کو ناراض نہ کیا جائے، اور ساتھ تمہارا حال یہ ہے کہ تمہاری ماں فاقے پر فاقے کر رہی ہے اور دن جہاں بیٹھی ہے دھوپ میں وہیں بیٹھی رہتی ہے، وہیں رات گزارتی. ایک طرف یہ کہتے ہو دوسری طرف تمہارا انداز یہ ہے. اللہ رحمائی فرماتا ہے اور سورہ عنکبوت کی آیتیں اترتی ہیں کیا وصل الانسان، ہم نے انسان کو اپنے والدین کی خدمت کا حکم دیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے ان جہادا کا کہ میرے بندے یہ میں نے اب مقرر کیا ہے، لیکن اگر تیرے ماں باپ اپنی شفقت اپنی محنت اور ایثار کا حوالہ دے اور کہے کہ تو میرے ساتھ شرک کر، جیسے آج پورے عرب کا معاملہ ہے، میرے حقوق پر ڈاکہ ڈالے تو بس یہی ایک مسئلہ ہے فلا تطعہما. اس حالت میں ان کی بات ہرگز نہ ماننا، پھر بھی ان کے ساتھ خدمت میں لگ رہنا، اور اگر تم نے ان کی بات مان لی تو یہ مرضیکم تو تمہارے باپ اور تمہاری ماں بھی میرے پاس آئے گی، تم بھی آؤ گے، تمہارا دعوی ایمان بھی آئے گا اور اس وقت تمہاری کھان لو. تو یہ وہ ایک وقت ان کا یہ گزرا ہے، اور دوسرا وقت یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایران کی جنگ میں سراری کرتے ہیں اور 2 دن کی جنگ کے بعد قادسیہ کے اندر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کا دین جیتا، اللہ کی مرضی پوری ہوئی اور باطل کا جنازہ اٹھ گیا. اور وہ کیا جنگ ہے کہ جس کے اندر حضرت خنسا بھی موجود، یورپ کی سب سے بڑی شاعر ہے، ان کا بھائی قتل کر دیا گیا جاہلیت میں. ایسا انہوں نے مرثیہ بن کہا ہے کہ عرب کے شورا شہزت ہے اوکاز کے میلے میں جہاں شورا کا علاقہ ہوتا تھا سب سے اونچا ان کا جھنڈا ہوتا تھا، اور اللہ نے یہ توفیق دی، ایسی عمر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پایا. مدینے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی، بیعت بھی کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے کا جو عائشہ بیان فرماتی ہیں زبانی ہوا کرتا تھا غیر محرم سے آپ ہاتھ نہیں ملاتے تھے، وہ تو کہا جاتا پانی میں ہاتھ ڈالتے تھے اور پھر اس میں خواتین ڈالتی رہی. یہ بات صحیح نہیں ہے، بتائیں کا جو کہنا ہے یہی صحیح ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پایا، مدینے آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی، بیعت بھی کی،
اور جو اسم کی بات کا طریقہ جو عائشہ بیان فرماتی ہیں، زبانی ہوا کرتا تھا، غیر محرم سے آپ ہاتھ نہیں ملاتے تھے، وہ رکا جاتا پانی میں ہاتھ ڈالتے تھے اور پھر اس میں خواتین ڈالتی تھی. یہ بات صحیح نہیں ہے، بخاری کا جو کہنا ہے یہی صحیح ہے. اور اس کے بعد پھر یہ میدان جنگ کا انداز دیکھنے کے لیے اور اپنے بچوں کا ساتھ دینے کے لیے جب قادسیہ کی جنگ ہوئی ہے، ستاروں بچے جو اس بیوا کی پوری کائنات تھے اس دنیا میں، انہوں نے کہا روز مارا کہ اب اس جنگ میں ہمیں شریک ہونا ہے، اپنی ماں کو بھی لے گئے. اور جب جنگ شروع ہونے والی ہوئی تو اپنی ماں کو سلام کر کے رخصت ہونے کے لیے پہنچے تو ماں نے چڑھایا ہے اور کہا ہے، شاعرہ تھی، سب سے بڑی شاعرہ کہلاتی، عربی میں فوراً شعر کہے کہ میرے پیارے بچوں، تم اپنے ملک عرب کو دو نہ تھے اور میں تم پر کہہ پا تھا، پھر بھی تم اپنی کون سال بولی ماں کو لائے اور تم نے فارس کے آگے کھڑا کر دیا. چلو میرے بچوں، جس طرح تم ایک ماں کی اولاد ہو، ایک باپ کی اولاد، میں نے تمہارے باپ سے بددیانتی اور خیانت نہیں کی اور میں تمہارے ماموں کو رسوا کیا. لاؤ اللہ کی راہ میں آخری وقت دم کا. انہوں نے گھوڑے اڑائے اور دشمن پر پھانٹ پڑے، دعا کی مالک تم کا حامی ہونا سے. 2 دن کے اتار چڑھاؤ کے بعد، جن کے اندر عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے، اب صحبت اللہ علیہ، درخواست کی تھی کہ بھائیو میرے لیے ایک امکان پیدا کرو، شہادت کا تمہارے لیے تو ہر وقت موقع ہے، اور جھنڈا میرے ہاتھ میں دے دو تاکہ سارے دشمن مجھ پر حملہ ہو. مجھ سے خطرہ نہیں ہے کہ میں بھاگوں گا، میں پیچھے بھاگ سکتا ہوں، اندھا ہوں، نہ آگے جا سکتا. تو اس طرح سے ان کی درخواست منظور کی ہے. اور 2 دن کی اتار چڑھاؤ کے بعد جب وہ شہادت کی تمنا کو پورا کر پائے تو ان حضرت خنسا کو خبر دی گئی کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، رستم مارا گیا اور بیوی تمہارے چاروں بیٹے اللہ کی راہ میں شہید ہوئے. یہ سننے کے بعد بے ساختہ ان کی زبان سے نکلتا ہے کہ الحمدللہ الذی شکرنی بکم، کہ مالک تیری حمد و ثنا ہے، تیری تیرا کرم کہ تو نے میرے چاروں بیٹوں کی شہادت سے مجھے شرف بخشا. تو یہ انداز تھا. اور اسی بات کو ابو حبیرہ عائض ابن عمرو المدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیت رضوان میں شریک تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ بیت رضوان کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی، 10 سال کے لیے طے ہوا کہ ہم مسلمانوں اور قریش مکہ اور ان کے جو حلیف قبیلے ہیں ان کے درمیان جنگ ہوئی. 2 سال تو ان کفار نے برداشت کیا، لیکن 2 سال میں جب میل ملاپ ہوا ہے، خیر و فروخت ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے، جنگ کا سما ختم ہوا ہے، تو اتنے ایمان لائے ہیں اللہ کے بندے کہ جو 19 سال ہو گئے تھے ان میں نہیں لائے، وہ 2 سال کے اندر. لیکن ان ظالموں نے قریش نے اور بنو بکر نے موقع کو غنیمت سمجھنے کے بعد کہ سب ہم سے بنو خدا ہے، اس کے کچھ تو مسلمانوں کی طرف سے مل کر اس معاہدے میں شامل تھا، اس کے اوپر شب خون مارا ہے، بے حساب ان کے آدمیوں کو کٹ کر ڈالا ہے. انہوں نے آگے فریاد کی کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر اس معاہدے کے قریب بنے تھے، ہمارے ساتھ یہ قدر کیا ہے، ہم نے بنو خدا بنو بکر کے لوگوں کو پہچانا ہے اور قریش مکہ کے سرداروں کو ہم نے دیکھا ہے کہ پھر بدل کر وہ شامل تھے. نبی صاحب نے کہا ہماری بات کی جائے گی. پھر سے بات بھیجی قریش مکہ کے پاس کہ تم نے ظلم کیا ہے، بدل کیا ہے، جتنے تک برے سب کا خوب دو، ورنہ یہ 10 سال کا معاہدہ ہم توڑتے ہیں. جب یہاں ابھی وقت پہنچا ہے صحابہ کا تو قریش مکہ کے جوان اور بوڑھے سارے موجود ہیں، جوانوں نے روکھا جواب دیا کہ جاؤ جو کرنا ہے کریں، ہم کسی کو دیت نہیں دیا کرتے. تو بڑا انکار کر دیا اور ان کے بڑے بھی اس وقت کچھ نہ کر سکے. یہاں آ کر اللہ کے نبی سے بتا دیا گیا کہ صاحب نے یہ جواب دیا ہے. لیکن اس کے بعد بڑوں نے سوچا اور آخر کار ابو سفیان نے کہا مارے گئے، اب اگر یہ معاہدہ ٹوٹ گیا تو اب اتنے مسلمانوں کی جمعیت ہے کہ ہم
ان کا مقابلہ نہ کر پائیں گے، تو درخواست کر کے امن کا پروانہ لے کر مدینے پہنچے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل سے کہا انہوں نے کہ آپ بیچ میں پڑھنے کے بعد اس معاہدے کی تجدید کر دیجیے تو آ نہ جائیے، ہم نے غدر کیا ہے، ہم پشیمان ہیں، نیت دیں گے۔ تو ابو بکر جانتے ہیں کہ معاملہ طے کر لیا ہے، انکار کر دیا کہ میں سفارش کرنے کو تیار ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا، انہوں نے انکار کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں ڈالنا چاہا، انہوں نے انکار کیا۔ اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ان کے گھر میں موجود تھی، جو ہجرت کر کے گئی تھی اپنے شوہر بدنصیب عبید اللہ ابن جیش کے ساتھ، جو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بتوں کا انکاری تھا۔ اپنے معاملات بہن بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے بعد ایمان لایا، چوٹیں کھائی، ہجرت کر کے حبش پہنچا، اور پرانی وہ عادت جو شراب کی تھی وہ عیسائیوں کے ساتھ پھنسنے کے بعد پھر شراب پینا شروع، مرتد ہو گیا، عیسائی بنا، اور مسلمانوں اپنے ساتھیوں کے سامنے گزرتا تھا، اب کہتا تھا کہ اب سرنا اور ساتھ ساتھ ہوں، کہ ہم کو تو حقیقت بدل آ گئی اور تم کتوں کے بچوں کی طرح سے ابھی آگے بند کی ہو۔ عیسائیوں کی وہ حکومت تھی، اللہ نے اس کو مار دی، اور نجاشی جو واقعہ حکمران تھا اللہ نے اس کو توفیق بخشی۔ پھر تک گزرنے کے بعد نبی صاحب سے اجازت منگوائی بادشاہ نے، اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ جو اس کے نکاح میں تھی، ان کا نکاح آپ کی اجازت سے پڑھوانے کے بعد بے حساب شاہی ان کو مہر دیا اپنے پاس سے، اور عبادت کے ساتھ مدینے بھیج دیا۔ اپنی بیٹی کے بعد پہنچے نبی صاحب کے گھر میں، اور بیٹی نے دیکھا کہ باپ آ گیا ہے، اور وہ باپ ہے اپنے ساری اولاد میں سب سے زیادہ سے محبت کرتا۔ بیٹھنے لگے، نبی صاحب کا باپ بستر چھوڑ جلدی سے انہوں نے طے کر کے لپٹ دیا۔ اب وہ جہاں دیدہ زندگی کی بہاروں میں سب کچھ دیکھ چکا ہے، قریش مکہ کا سردار ہے، یہ دیکھنے کے بعد کہتا ہے بیٹی یہ بستر میرے لائق نہیں ہے، یا میں اس کے لائق نہیں ہوں، تو اس کو لپیٹ کیوں دیا؟ تو کہتی ہے بیان مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایمان قبول نہیں کیا، اور یہ نبی صاحب کا بستر ہے، تو اصلی بات یہ ہے کہ آپ اس کے لائق نہیں ہیں۔ وہ تعبل والا، اور تو انہوں نے جواب دیا کہ بیٹی مجھ سے جدا ہونے کے بعد تم بہت بڑا گئی ہو۔ ان کو بیچ میں ڈالا، انہوں نے کہا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، تو خود مسجد نبی میں اعلان کر کے کہ میں نے مدباری تو وہی 8 سال کی تھی، اور اس کی تجدید کی۔ اس زمانے میں وہ ایک راستے میں چل رہے تھے، اور مسلم روایت کرتے کہ وہاں بلال، وہاں سہیب، سلمان اور مسلمان کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، اور اس اللہ کے اس وقت کی دشمن کو انہوں نے دیکھا ہے، اور کلیجہ محسوس کر رہے ہیں کہ اسی ظالم کی وجہ سے بدل ہوئی، احد میں یہ آیا، اتنے شہید ہوئے، خندق میں 10,000 کو ہلایا، صلح حدیبیہ آئے، اس نے داخل ہونے نہیں دیا، اور آج کے سامنے سے گھوم رہا ہے۔ تو ان کی زبان سے نکلا ما خدا من سویت اللہ من عدو اللہ ما خدا، اللہ مالک یہ کیا حال ہے کہ تیرے کسی تلوار نے تیرے اس دشمن کی گردن کو اپنا نشانہ نہیں بنایا۔ یہ ساختہ جو دل کے اندر ان کے غصہ تھا وہ باہر نکلا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ سن رہے، تو انہوں نے کہا کہ ان کو برا لگا، اتقولون ھذا لشیخ قریش و سیدہم، کہ بھائیو ایسی سب زبان پر استعمال کرنا چاہیے، کچھ نہ صحیح باقی یہ قریش کا سردار ہے، یہ تو نہیں کہا نبی صاحب کا قصر نہیں ہے، لیکن یہ کہا، اور ناراضگی کے ساتھ وہاں سے اٹھتے ہیں، اور اللہ کے نبی صاحب کے پاس پہنچنے کی یہ بات بتائی کہ یہ ابو سفیان جا رہے تھے، اور بلال نے سہیب، سلمان اور جو جماعت بیٹھی تھی لوگوں نے ایسی سخت بات کہی۔ میں نے یہ بات ان کو سمجھائی اور سرزنش کی کہ ایسی زبان استعمال نہ کرنا چاہیے۔ ان کا شاید خیال ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تائید کریں گے، وہاں الٹا معاملہ ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارے اس ٹوکنے پر یہ حضرات ناراض ہو گئے ہوں، سن لو، اگر کہیں تم نے ان کو ناراض کر دیا، ان کی ناراضگی کے معنی یہ ہے تم نے اپنے مالک کو ناراض کر دیا۔ یہ سننے کے بعد واپس دوڑتے ہیں اور دور سے پکارتے ہیں
یا بتاؤ اے میرے پیارے بھائیوں، آغذتکم، کہیں میں نے تم کو غصہ میں دلا دیا، دھوکہ تھا میرے، وہ سمجھ کے معافی مانگ رہے ہیں، کہیں نہیں تم کو اللہ معاف کرے، ہم نے تو معاف کر دیا۔ تو یہ انداز ہے اللہ کے دین کا، اللہ کے بندوں کا۔ یہ مال دولت کی آپ کی مبنی ہے، شکل و صورت کوئی نسب اور حسب کا یہاں پر، یہاں وہی خلوص ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنے کو بندہ سمجھتے ہوئے جو اللہ کی راہ میں سب کچھ نیت دے جس خلوص کے ساتھ، تو یہ آپ سے اپنے نفس سے اور ساری دنیا سے یہی کہنا ہے کہ اللہ کے بندوں چند دنوں کی زندگی ہے اور اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی کا دور آنے والا ہے، اسے حاصل کرو اور کسی اور چیز کو اپنا معیار پیمانہ نہ بناؤ، بس ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور اسی لیے عمر بن خطاب بخاری میں آتا ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تھے اپنی خلافت کے زمانے میں کہ اپنے مشرق اور مغرب کے خزانے ان کے قدموں کے آگے ڈال دیے جاتے تھے، ویسے بلال سیدنا بلال ہمارے سید و سردار ہیں اور ہمارے دوسرے سردار ابو بکر نے ان کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کروایا۔ تو یہ ایمان کا انداز یہ ہے، اگر یہ قرآن و حدیث کا یہ معیار باقی رہا اور اللہ کی راہ میں جو ذمہ داری ڈالی گئی اس کو خوش دلی کے ساتھ بغیر دل کے اندر کوئی کلہن کے اسے اختیار کیا گیا اور ہر جگہ اپنے نفس کی بجائے اپنے بھائیوں کو ترجیح دی گئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اگر ایمان یہ کیفیت پیدا کر دے کہ بھوک اور پیاس میں انسان بلک رہا ایک روٹی مل جائے تو وہ کہے پہلے اپنے اپنے بچوں کو نہیں بلکہ یہ بھائی ہے پہلے یہ کھائے گا پھر اسے نبی صاحب فرماتے ہیں کہ اور جو سردار ہوتے ہیں وہ آقا ہوتے ہیں لیکن سید القوم خادمہم، تم اگر تم کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ تم لوگوں کو بتاؤ کیا کرنا ہے، تم اس کے آقا نہیں خادم ہو، اور جب کھانے پینے اور نکاح میں آ جائے تو فرمائے ساکت قوم آخرہم شرا، یہ نہیں کھانے پینے کا کوئی اور چیز ہو تو سب سے پہلے معلوم ہوا کہ یہ حضرات یہاں کے امیر ہے، یہ نازل صاحب ہے، یہ سب سے پہلے بہترین جگہ کھانے کی بھی پینے کی بھی رہنے کی بھی اٹھنے بیٹھنے کی، یہ فوراً قبول کر لی اور اس کے بعد کہا نہیں تمہاری ذمہ داری یہ ہے کھانے پینے کی پینے کی چیز ہو، چائے پلا رہے ہو تو آخر میں تم سب سے پیوا رہے ہو۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اصحاب صف کا آگے فاقہ مستوں کو جو اللہ کی جنتوں کے ایسے شاعر تھے، جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت آتی ہے کہ بھوک سے بے قرار تھا، مجھ سے کہا کہ جاؤ پلا لاؤ اصحاب صفا کو ایک گلاس، پھر اللہ نے مولانا برکت دی تو سب کو میں نے پلایا، پھر نبی صاحب نے فرمایا کہ اب تم پیو، اور آخر میں آپ نے یہی آپ کا انداز تھا۔ تو اس پورے اس کام کو اگر اس طریقے پر لے چلنا ہے کہ چاہے اپنی آنکھوں سے اسلام کی کامیابی نہ دیکھ سکے لیکن قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے طریقے پر ہمیں موت آ جائے اللہ تو اللہ ہماری کامیابی ہے، اور اگر ہم نے کہیں کسی ایک مقام پر اللہ کے نبی صاحب کے طریقے میں ذرہ برابر کوئی فرق کیا تو اس کے بعد بربادی ہے اور سب کچھ حفاظت کرتا ہے اللہ سب کو تفریح دے پائے۔ مقبولے کو لوگ کر ہو سکتا ہے آج اٹھنے والا ہے باقی اعتبار تو کسی کی زندگی نہیں، تو ہمارے کسی ایمان کے ساتھ پروردگار اپنے پاس بلائے اور وہ جہنم کی آگ پروردگار دل کر دے مالک مجھ سے آپ سے میری اولادوں سے آپ اور ساری دنیا کو اللہ بچا لے قولی اعظم واستغفر اللہ لی ولکم لسائر انسانیت کا خالق و مالک ہمارا پروردگار ہمارا اکیلا ایک سہارا، وہ اپنے بندوں سے مخاطب ہے اور شکوہ کرتا ہے کہ میرے بندو تم کو زندگی دی، ہوش و حواس عطا فرمایا، زندگی کی حقیقت تم پر واضح فرمائی، عقل دی کہ خود سوچو، آنکھیں دی کی عبرت گوش شنوا عطا فرمائے کہ کسی سمجھانے والی کی بات کو غور سے سن کر پھر اس سے نتیجہ اخذ کرنے کے بعد ایک نتیجے تک پہنچو۔ اس کے بعد بھی تمہارا عالم یہ ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کو تم نے کمتر سمجھا ہے اور یہ دنیا کی صبح شام کی چہل پہل ہے، اس کو تم نے ترجیح دی ہے۔
جس کے متعلق تمہارا خود مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ یہ دنیا کسی کا ساتھ نہیں دیتی، بڑی بے وفا ہے۔ ایک جوان رانا ہے کہ چلتے چلتے گرتا ہے اور پھر نہیں اٹھتا۔ ایک تخت کا مالک ہے کہ دنیا رش کرتی ہے، اس کو کامیاب اور جیت جانے والا گردانتی ہے، لیکن خبر لگتی ہے کل کا تاج زر پہننے والا آج بے بس ہو گیا ہے، آج دوسروں کے کاندھے اور سہارے کا محتاج ہے۔ تمہارا یہ سب کچھ ہونے کے باوجود تمہاری اکثریت کا حال یہ ہے کہ تم اسی دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور اپنے مالک کی بات، اپنے محسن کا کلام سننے کے بعد بھی تمہارے خیال میں، تمہاری کوششوں میں، تمہاری منزل کے مقرر کرنے میں فرق نہیں آتا۔ اسی دنیا کے ہو رہتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی اگر تم اللہ کے بتائے راستے پر چلتے، اگر دل کی بات ماننے کی بجائے اپنے آقا کی بات مانتے، تو اس کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی آنے والی تھی اس میں خوش ہو جاتے، خوشی کی بناتے دیکھتے اور تمہاری کامیابی کے ڈر کے پیچھے جاتے۔ اسی بات کو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں جب 5 ہجری کا معاملہ ہے، احد کی اس مارکے کے بعد رجب 5 ہجری میں قریش مکہ اپنے سردار ابو سفیان ابن حرب جو بات کو ایمان لا کر رضی اللہ عنہ ہے، اپنے ساتھ 10,000 کا لشکر لے کر مدینے کو تاش تاش کرنے کے لیے لمبا سفر طے کرتے ہیں اور قریب پہنچنے والے ہوتے ہیں مدینے کے، اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندقیں کھدوا رہے ہیں 10 ہاتھ چوڑی اور 10 ہاتھ گہری، اور خود بھی خندق کھودنے میں اپنے ساتھیوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ کبھی سخت مشکل آ جاتی ہے، کوئی چٹان بیچ میں حائل ہو جاتی ہے اور ساتھی آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے توڑی چٹان نہیں ٹوٹتی، اب آپ ہماری مدد فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور اس کو توڑتے ہیں، اللہ نے جو قوت دی ہے۔ اس طرح سے پیٹ پر بھوک کی سختی کو بہلانے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھ لیے، لیکن انداز یہ ہے کہ آواز لگا رہے ہیں کہ نحن الذین باذلوا محمدا علی الجہاد ما بقی ولا بدا، کہ اللہ کی راہ میں یہ مقام تو آتے رہتے ہیں، لیکن یہ کوششیں، یہ آزمائشیں آخر ایک دن اپنے انجام کو پہنچے گی، ایک موڑ تو آنے والا ہے، ہم اس موڑ تک پہنچنے کے لیے اللہ کے بندے بن کر دکھانا چاہتے ہیں۔ جو پیاس کی شدت ہے، خوف و ہراس میں ڈیرے ڈالے ہیں اور ڈرانا چاہتا ہے یہ شیطان کہ ہم اس راستے میں آگے بڑھنے سے کانپ اٹھے اور یہی ٹھہر جائے اور اس کے بعد واپس کی طرف اختیار کریں، لیکن اعلان کرتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارا ہے، بیعت کی ہے کہ ہم اللہ کے دین کو سرفراز کرنے کے لیے، اللہ کی کتاب کا بول بالا کرنے کے لیے، اللہ کے وقار کو سربلند کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت منوانے کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہم زندگی کے آخری لمحے تک، دل کی آخری دھڑکن اور سانس کی آخری آورت کے ساتھ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں گے۔
یہ حالت آپ دیکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بھی سنتے ہیں کہ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ سامنے لشکر پاؤں ڈالے ہوئے ہے اور ہم جانتے ہیں کیا گزرنے والی ہے، لیکن ان کی نہ تعداد کا ہمارے اوپر کوئی اثر ہے، نہ ان کی جمعیت کا، نہ ان کے ساز و سامان کا، بلکہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ مالک لولا انت محترم، تیرا یہ احسان، تیرا کرم ہے کہ کفر و شرک کے اندھیرے میں بھٹک رہے تھے، آپ کے الاؤ کے اندر گرنے کو بالکل تیار تھے کہ تو نے رحمت فرمائی، اپنے نبی کو مبعوث کیا، کتاب اتاری، اور اس نبی نے ہمارے اندر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ مسئلہ ایک ہے، نمک کھارو، تمہارا ایک کعبہ ہے، اس کے تم نمک کھارو، اس کا نمک کھاتے ہو، نمک حرامی کے اوپر جمے رہنا، دیکھنا نمک حرامی نہ ہو، جو کھلاتا ہے جس نے پیدا کیا ہے، جو زندگی کے بعد مات دے گا، جو فیصلہ کرے گا تمہاری فرما برداری یا نافرمانی کا، وہ تمہارا ایک الہ ہے۔ تو آواز لگا رہے تھے بخاری جو شعر لاتے ہیں وہ وہی جواب مرضی کے ہیں، وہ اللہ کی بندگی کے، کہ زبان پر یہ لفظ جاری ہے لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ایمان کی تعفیت ملتی، نہ صدقے کا راہ یہ راہ ہمارے سامنے روشن ہوتی، نہ نماز کی ہمیں توفیق ملتی، یہ تیرا کرم ہے مالک۔ اور مالک سامنے جو آئے تلک الاولیٰ قد بغوا علینا، یہ ظالم تیری بخشش کی بعد ان کا حال یہ ہے، یہ باولے دیوانے تیری آزمائش کو یہ سمجھتے ہیں کہ تیری رضا ہے، تو نے ان کو دیا ہے تو ان کے پاس ان کے اندر کوئی خیر، کوئی خوبی، کوئی بڑائی ہے، حالانکہ تو ان کو آزما رہا ہے جیسے نہ دے کر بھی آزماتا ہے، اور ان ظالموں کا عالم یہ ہے قد بغوا علینا، انہوں نے ہمیں ہمارے اوپر دھاوا توڑا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ اس تنگی اور پریشانی اور اس کمزوری کو جو اللہ نے ہمیں عطا فرمانے کے بعد ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے، ہم اس حالت میں ان کے سامنے صبر انداز ہو جائیں گے اور اپنے دین سے دعویٰ کر لیں گے، ایمان کو دعویٰ دے جائیں گے۔ فرمایا عالم یہ ہے کہ یہ ہم پر دعویٰ بولتے اور اراد الفتنہ ابینا، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو فتنے میں ڈال کر اپنی طرح سے کافر و مشرک بنا لے، ابینا ہم انکاری ہیں، لیکن مالک معاملہ سخت ہے، فانظرن سکینت علینا، تو پروردگار عالم جب ان کے سامنے ہم آ جائے تو ہمارے اوپر سکینہ نازل فرما، وثبت الاقدام اذ لاقینا، اور جب میدان میں سیاہیوں سے ملنے والی ہو، تلواروں سے ٹکرا کر جھنکار کے ساتھ چیخ پڑنے والی ہو، جب خون کے فوارے پھوٹے، جب دھرتی لالا رنگ بننے والی ہو اور بن جائے، تو مالک ہمارے قدموں کو ثبات دینا، سر ہمارا ہاتھ گاہ سر سے الگ ہو جائے، لیکن یہ نہ ہو مالک یہ ہم پیر سے کھائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب یہ کہتے ابینا ابینا، آپ بھی دعاتے تھے یہ ابینا، ہم نے انکار کیا، ان کی بات نہ مانی۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، یہ عالم دیکھ کر اور حالات آپ نے دیکھے اللہ کے بندوں کے، دین کے علم برداروں اور باطل کو للکار کر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرانے والے، اس وقت وہ مشہور بات آپ کی زبان سے نکلتی ہے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ،
مالک تیرا کہنا سچ. حقیقت یہ ہے کہ زندگی تو خالص آخرت کی زندگی ہے، اور اسی کو سنوارنے اور بنانے کے لیے یہ میرے ساتھی ہے. یہ اس طرح سے باطل کا مقابلہ کر رہے ہیں، فخر الانصار والمہاجرہ. تو میرے آقا میرے مالک، تو میرے انصار کو اور میرے مہاجروں کو جو ٹوٹے کھاتے ہوئے پھیلاتے ہوئے منزل پر آنکھ گاڑے ہوئے بڑھتے جا رہے ہیں. کسی کی کھال دھوتی ہے، کسی کا خون اس دھرتی کو سینچتا ہے، کسی کے پیٹ کے اوپر پتھر بندے ہوئے ہیں. تو میں ان کو کر دوں پروردگار اعظم، یہ تیری بندگی میں تیرا حق ادا کرتا ہے، لیکن ان کا ارادہ ایک عزائم ان کے ایک ہے کہ تو ان سے راضی ہو جا اور ان کو جہنم کی آگ سے بچا کر اپنی رحمت کے سائے میں رکھ. تو یہ ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی انداز ہے کہ ہر وقت آخرت یاد دلائی جا رہی ہے، اور اس راہ کے جو خوش نصیب مجاہدین ہیں ان سے بتایا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں جب تم اس کی رضا کے حصول کے لیے باطل کو للکار رہے ہو، مل کر چوٹے کھا رہے ہو، تو اس کے بعد پھر تمہارے نظم کا یہ عالم ہو کہ ساری دنیا کی مخالفت اور ان کی تنظیمیں، ان کی قوتیں بے انتہا بے حساب ہو، لیکن نظم کے معاملے میں تم سے وہ پیچھے رہیں. کبھی کہیں جانے کے بعد اللہ کا یہ قافلہ، اس کی تعداد کم، اس کے وسائل بالکل نہ پہنچے. وہ باطل سے ٹکرانے کے بعد فتح اور کامرانی کا ڈنڈا اپنے ہاتھ میں اس کے بعد. اسی لیے یہ بات بیان کرنے کے بعد پھر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنے ہم سفروں سے بازی لے جانا، اس لیے کہ تم کو کوئی بڑا مقام ملے. اگر تمہارے دل میں یہ خواہش ہے تو تم صحیح معنوں میں مجاہد نہیں ہو، اور تم اپنی منزل پر نہ پہنچ سکو گے. کیونکہ یہ اظہار اس بات کا ہے کہ نفس بھی تمہارے اوپر غالب ہے، دنیا تم کو بلا رہی ہے. وہ الہیت، وہ ایک انداز کہ صرف مالک راضی ہو جائے بس. یہ اگر تمہارے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ اپنی انا بھی ہے، اپنا کردار بھی ہے، اپنے مقام کو بھی تم محفوظ رکھنا چاہتے ہو، تو اللہ کے نبی سنگی، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے بندو، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیسا عبد الدیناری و عبد الدرہمی و عبد الخمیستی، کہ چاہے نعرے لگائے وہ کہ میں عبداللہ ہوں، لیکن اس کے دل میں اس کے یہ خیال ہے کہ یہ دولت ہے، یہ دنیا بھی ہے، یہ بھی اپنا مقام رکھتی ہے، دنیا والے نہ سمجھ پائے، لیکن اگر کسی کے دل میں عبد الدرہم ہے، وہ درہم کا بندہ ہے، مال اس کو اپنی طرف ایسا راغب کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو جہاد کا جذبہ ہے وہ مدھم پڑ جاتا ہے. تو فرمایا پیسہ مارا جائے برباد ہو جائے. جو دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، خمیسہ کا بندہ، کپڑے لتے کا شاید کا، جس کا حال یہ ہے. یہ مجاہدانہ آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جہاد کی اہمیت کے اوپر درس دے رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کو ابھار رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور آخرت پر نظر گاڑے رکھو. اور اس میں بہت زیادہ زور دیا ڈاکٹر صاحب نے کہ جب تک کسی جماعت کے اندر نظم و ضبط، سموتات نہیں ہوگی اور اس کا نظم جو ہو، وہ دنیا کی کوئی تنظیم، کوئی ایجنسی اس کا مقابلہ نہ کر سکے. تو اس طرح ایماندار یہ جہاد کر سکتے ہیں اللہ کے راستے میں، ایمان ان کا بالکل خالص ہو، بال برابر شرک نہ ہو. تو یہ بہت ضروری ہے.
اصل میں یہی ہوا ہے، لوگوں کے اندر عقیدے کی خرابی آئی ہے، ایمان اور عقیدے کے اندر خرابیاں آئی ہیں، بڑے بڑے اٹھے ہیں، بڑی بڑی امیدیں ان سے وابستہ تھیں، لیکن کسی نہ کسی جگہ آ کر انہوں نے رخ موڑ دیا ہے۔ محمد حنیف کے اوپر بھی شیطان کا یہی وار ہوا، ڈاکٹر اسرار کے اوپر، مودودی کے اوپر، طاہر القادری کے اوپر، خادم حسین رضوی کے اوپر، علی انجینئر کے اوپر، تقی عثمانی، رفیع عثمانی، فضل الرحمان، خلیل الرحمان، منور سلطان، سارے اسی شیطان کے وار کے اندر آئے ہیں اور اپنے نفس کی انہوں نے بندگی کی ہے، اپنی نفس کی پوجا کی ہے، نفس کے بندے۔ اللہ تعالیٰ ایسے انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔ باقی ڈاکٹر صاحب کے ساتھی منظم ہو گئے ہیں دوبارہ محمد حنیف کے مرتد ہونے کے بعد، اور یہ جماعت کو سب اس نے مرتد کر دیا، لیکن ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ساتھی ہیں وہ بالکل ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں ایمان خالص کے اوپر، اسی انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں جس طرح ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے ہیں، قرآن حدیث کی روشنی میں نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کے راستے میں یہ جم گئے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ مخلص اور باصلاحیت لوگ ہمارے ساتھی بنائیں اور ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جس سے مالک خوش ہو جائے۔